اخلاق کا مظاہرہ کیا، اسی اخلاق کی آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک نوجوان آپ کے پاس آیا، ہمارے علماء بیٹھے ہیں الحمدللہ، ہمارے دعات بیٹھے ہیں، امت کے مصلحین بیٹھے ہیں، اصلاح کا طریقہ بھی ہمارے نبی نے سکھایا کہ اصلاح کیسے ہونی چاہیے۔ نوجوان آتا ہے بارگاہ رسالت میں، اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، ایذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی میں زنا کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے، بدکاری کرنے کی اجازت دی جائے۔ فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ، لوگوں نے ڈانٹا، یہ کیا کر رہے ہو تم، اللہ کے نبی سے زنا کی اجازت مانگ رہے ہو؟ لیکن میرے پیارے نبی نے نہ تو ڈانٹا نہ دور بھگایا، آپ نے بڑے پیار سے کہا ادنو، اے بیٹے قریب آ جا، میرے پاس آ جا۔ آپ نے اپنے پاس بلایا، پاس آیا، نبی نے بٹھایا، ایک ہی سوال پوچھا، اتحبہ لأمک، ٹھیک ہے تم زنا کی پرمیشن لینے آئے ہو، زنا کی اجازت لینے آئے ہو، کیا تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے تم پسند کرو گے؟ وہ نوجوان صحابی کہتے ہیں لا واللہ جعلنی اللہ فداک، اے اللہ کے نبی میری جان آپ کے اوپر قربان ہو، اللہ کی قسم میں نہیں چاہوں گا کہ میری ماں کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ ذرا جملے پر غور کرو اس نوجوان صحابی کے، وہ آ کے زنا کی اجازت ضرور مانگ رہا ہے، شیطان نے بہکایا ضرور ہے، لیکن دل میں محبت رسول بھرپور طریقے سے موجود ہے۔ اس کے جملے پر غور کرو کہ اے اللہ کے نبی میری جان آپ کے اوپر قربان ہو، نہیں اللہ کی قسم میری ماں کے ساتھ یہ کام کیا جائے مجھے پسند نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، صحیح کہہ رہے ہو، کوئی اپنی ماں کے لیے اتنا گھناؤنا کام پسند نہیں کرے۔ اچھا یہ بتاؤ اتحبہ لابنتک، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری بچی کے ساتھ زنا کوئی کرے تمہیں گوارا ہوگا؟ کہا کہ اللہ کی قسم میری بیٹی کے ساتھ یہ غلط کام ہو میں کبھی نہیں چاہوں گا۔ کہا تمہاری بہن کے ساتھ اگر یہ غلط کام کیا جائے تو تم پسند کرو گے؟ کہا نہیں اللہ کی قسم نہیں۔ تمہاری خالہ کے ساتھ اگر یہ کام کیا جائے تو تم کیا پسند کرو گے؟ نہیں اللہ کی قسم نہیں۔ تمہاری پھوپھی کے ساتھ زنا کیا جائے کیا تم پسند کرو گے؟ نہیں اے اللہ کے نبی بالکل نہیں۔ اور ہر سوال کے جواب میں اللہ کے نبی یہی کہتے چلے گئے کہ کوئی بھی اپنی ماں کے لیے، کوئی بھی اپنی بہن کے لیے، کوئی بھی اپنی بیٹی کے لیے، کوئی بھی اپنی خالہ کے لیے، کوئی بھی اپنی پھوپھی کے لیے کام پسند نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے کہا، اس کو سینے سے لگایا اور دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کے دل کو صاف فرما دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ یہ دعا آپ نے کی، حدیث کے الفاظ ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اس دن کے بعد سے فلم یلتفت الی ذالک، اس نوجوان نے کبھی غلط کام کا رخ بھی نہیں کیا۔ یہ تربیت کا انداز تھا، یہ سمجھانے کا انداز تھا میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں ایک بات بولتا ہوں، سیرت النبی، اگر سیرت النبی کا مطالعہ کرنا ہے قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کریم سیرت النبی کا سب سے اہم اور سب سے بنیادی مصدر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت سعد بن ہشام بن عامر اما عائشہ سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام المومنین اما عائشہ مجھے بتائیے اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، اللہ کے نبی کا کردار کیسا تھا، اللہ کے نبی کی سیرت کیسی تھی؟ اما عائشہ نے پوچھا الست تقرأ القرآن، کیا تو نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟
جواب ملا بلا پڑھا ہے. کہا کہ جب قرآن پڑھا ہے فَإِنَّ خُلْقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن. ارے جب قرآن پڑھا ہے تو پھر سوال کیوں کر رہے ہو؟ میرے نبی کا اخلاق، میرے نبی کا کردار، میرے نبی کی سیرت تو پورا قرآن ہے. قرآن پڑھتے چلے جاؤ، نبی کی سیرت کا مطالعہ ہوتا چلا جائے. قرآن کہتا ہے